أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سلام قول من رب الرحيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ کورس ہے جی، میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسم کی کچھ مختلف اہم شکلیں ہیں۔ اس سبق میں ہم مصدر سے جو ہے مختلف اقسام کے اسم بنانا پہلے سیکھیں گے۔ مصدر سے اسم اور فعل بنتے ہیں، لیکن یہ خود کسی سے نہیں بنتا۔ عربی زبان میں فا عین لام سے بنے ہوئے الفاظ ماڈل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اب تک آپ کو ہم نے 5 اوزان بتائے تھے۔ فا عین لام، فاعلہ، اس میں کام کرنے والے کا تصور ہوتا ہے، جیسے رحیمہ، اس نے رحم کیا۔ اسی فاعل لام میں جب ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ فاعل کا وزن بنتا ہے، جس میں جو ہے رحیمہ، رحم کرنے والا۔ اور جب اسی فاعل لام میں شروع میں میم اور آخری لفظ سے پہلے واو لگائیں، مفعول کا وزن بنتا ہے، جیسے مرحوم، جس پر رحم کیا جائے۔ اور فا این لام کے آخر میں الف لگانے سے فالان، رحمان، شدت کے ساتھ بلا روک ٹوک رحم کر۔ اور اگر فا این لام میں یا کا اضافہ کریں، فعیل کا وزن بنتا ہے رحیم، ہمیشہ ہمیشہ رحم کر۔ 5 ہی اوزان ہم نے پڑھے تھے، آج کچھ اور اوزان بھی دیکھیں گے۔ مثلا مصدر ہے فعل، کام کرنا۔ اس سے ماضی جو ہے وہ اس میں فاعل کے وزن پہ کیا بنے گا؟ فاعلن، فاعل لام میں ایک الف کا اضافہ کیا۔ اور اگر مفعول بنانا تو کیا ہوگا؟ میم اور واو کا اضافہ ہو جائے گا، مفعول۔ اور اس میں مبالغہ بنانا ہو فاعل لام سے، یہ آج ایک نیا بنانا ہم سیکھیں گے، تو درمیان والے کلمے کو زیادہ کر کے الف بڑھا دیتے ہیں، فاعلن، بہت کام کرنے والا۔ اسی طرح اس میں تبدیل بنانا ہو تو اسی فاعل لام سے پہلے ایک حمزہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، افعلو۔ تو یہ 2 نئے وزن آپ کے لیے آ گئے۔ فاعل لام میں جن حروف کا اضافہ ہوا ہے، آپ انہی حروف کا اضافہ کر کے مصدر سے نئے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ مثلا فاعل میں الف کا اضافہ ہوا، مفعول میں میم اور واو کا اضافہ ہوا، اس میں مبالغہ میں درمیان والے عین کلمے کو ڈبل کر کے ایک الف کا اضافہ ہوا، اور تفعیل یا تفضیل کے اندر جو ہے حمزہ کا اضافہ۔ ہمارے پاس ایک مصدر ہے ظلم، تو اس سے فاعل کیا ہوگا؟ ظالم، مفعول کیا ہوگا؟ مظلوم، مبالغہ کیا ہوگا؟ ظلام، اور تفضیل کیا ہوگا؟ ازلم۔ حمد ایک جو مصدر ہے، مصدر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس پہ تنوین ہوتی ہے، اسم ہوتا ہے۔ اگر کہیں گے حمدہ، حمدہ وہ جو ہے، یا حمیدہ وہ جو ہے فعل ہوگا۔ حمدن سے حامدن، محمودن، حمادن، احمد۔ اسی طرح اس میں مبالغہ کے کچھ اور وزن بھی ہیں، جیسے فعیل اور فعلان آپ نے پہلے پڑھ لیے ہیں۔ پہچان کریں کہ کون سا لفظ کس وزن پہ آ رہا ہے۔ قاتلن کس وزن پہ آ رہا ہے؟
فاعل پھر اس فاعل میں فاعل آ رہا ہے، مقتول اس میں مفعول ہے، مفعول قتال اس میں فعال مبالغہ ہے، اس میں مبالغہ، اقتلو اس میں اس میں تفضیل ہے، مبالغہ، تفصیل کی، والد اس میں فاعل فاعل کے اس طور میں پہ، فاعل، مولود اس میں مفعول مفعول ہے، ستار اس میں فعال اس پہ فاعل، اس میں فاعل فعال ہے، فاعل بھی ہے اور اس کے ساتھ مبالغہ بھی ہے، کیونکہ درمیان والا حرف مشدد اور الف کا اضافہ، اس میں سادہ الف کا اضافہ نہیں ہے، یہ اس میں فاعل نہیں ہے، اصل میں یہ اس میں مبالغہ ہے، رحیم اس میں اس میں تفتیل ہے تفصیل، اور یہ فعیل کے وزن پہ آیا، رحمان یہ بھی اس میں تفضیل ہے، فلان کے وزن پر آیا، مدہ سے مددن کھینچنے والا، آخری حرف پر شد ہو تو اس میں فاعل اس طرح بنیں گے، تو زنا سے اور دلہ سے کیا بنے گا، زانن دالن، اخذ سے آخذن شروع میں حمزہ بڑھا دیتے ہیں تو اس میں فاعل بنتا ہے، اسی طرح اکلا سے اور امرا سے کیا بنے گا، آکلن عاقل آمرن، عامر کالا سے قائلن، درمیانی حرف جو ہے الف ہو تو یعنی پہلے سے الف ہو تو اس کا یہ الف کے بعد حمزہ کا اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے کانا سے کائنن، کاما سے کادن، سوری کامن قائم ہونا چاہیے، تابا سے تائبن، تائب اسی طرح ہدا سے ہادن ہدایت دینے والا، آخری حرف یا تو اس میں فائل اس طرح بناتے ہیں دو زیر کے ساتھ یا دو زبر کے ساتھ، قدا سے قادن یا پھر القادی، جزا سے جازن، ہدا سے مہدیون ہدایت یافتہ اس میں مفعول ہے، تو قدا سے کیا ہوگا، مقدیون، جزا سے مجزیون، تا سے مدہون، اس میں تبدیل کیسے بنے گا، اکبرو کے وزن پہ، کاف بارہ سے اکبرو، تو احباب سے احب، ادنا، ازکا، اشکا، یہ بھی اس پہ تفصیل ہے۔ اس میں فاعل اور مفعول بنانے کا جو ہے مزید فی میں کیا طریقہ ہے، فعل جو ہے مضارع کی علامت یا ہٹا کر میم لگا دیں اور آخر سے پہلے حرف پر زیر لگا دیں تو فاعل بن جاتا ہے، مثلا اسلم یسلم سے مسلم، اور مفعول کیسے بنتا ہے، وہی علامت مضارع ہٹا کر میم کا سرا لگائیں اور آخری حرف سے پہلے زبر لگا دیں، جیسے اسلم یسلم سے مسلم، یومنو سے کیا ہوگا، مومنون، مومن، مؤمن یخرجو سے کیا ہوگا، مخرجن، مخرجن، مخرج ینزلو سے کیا ہوگا، منزلن، منزلن، یوحی سے کیا ہوگا، موحن، موحن، یمیتو سے کیا ہوگا، میتن، اور مفعول اس کا نہیں ہوگا، یستغفرو سے کیا ہوگا، مستغفرن، مستغفرن، یسلمو سے کیا ہوگا، مسلم، مسلم۔ تو آئیے آج ہم نے سورۃ البقرہ شروع کرنی ہے، تو کرتے ہیں ابتدا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب رحیم، اهدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد۔ الف لام، الف لام اور میم، یہ کیا ہے، حروف مقطعات ہیں، قطع کرنے والے، مقطع مین قطع کرنے والے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں پہلا کام ہم یہ کیا کریں گے، جو بھی آیت پڑھیں گے اس کے الفاظ کو علیحدہ کر لیں گے، مثلا ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین،
اگلا اسٹیپ یہ ہوگا ان میں سے ہر لفظ کو دیکھیں گے، اگر وہ بریک ہو سکتا ہے تو اس کے بھی ٹکڑے کریں گے۔ مثلا ذالکہ کے کوئی ٹکڑے نہیں ہوتے، ذالکہ ہی رہے گا۔ الکتاب کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اس میں علامت الف لام ہے، اسے علیحدہ کر دیں تو الکتاب۔ لا کے کوئی ٹکڑے نہیں ہے۔ ریب بھی ایک ہی لفظ ہے۔ فی ہی اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، کیا؟ فی اور ہی۔ ہدن یہ بھی ایک لفظ ہے۔ للمتقین اس کے ٹکڑے ہوں گے، اس میں علامتیں ہیں، شروع میں لام ہے، آخر میں یا نون جمع کی ہے تو کیا ہوگا؟ لی ہوگا۔ جیسے لی ہوگا تو یہ المتقین میں الف لام ظاہر ہو جائے گا، اور یا نون اور متقین۔ اگلا اسٹیپ یہ ہوگا ان کے ہم جو ہے ترجمے ڈھونڈیں گے۔ مثلا ذالکا، ذالکا کے دو معنی ہیں، یہ اور وہ۔ عام طور پر تو ہم یہی پڑھتے ہیں، حاضہ کے معنی یہ، ذالکا کے معنی وہ، یہ نارمل ترجمہ پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن قرآن جو ہے ایک نارمل کتاب نہیں ہے، یہ ایک ایکسیپشنل کتاب ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی جو معنی چاہتے ہیں جس لفظ کے لیے آتے ہیں، تو لہٰذا ذالکہ کے قرآن میں جگہ جگہ یہ کے معنی بھی آئے ہیں اور وہ کے بھی آئے ہیں، تو ہم کہیں گے یہاں پہ کیا لیں گے؟ یہ الکتاب۔ دیکھیں الف لام آ گیا، کتاب کے معنی کتاب ہوتا ہے، الف لام آیا تو خاص کتاب ہوگی۔ اب خاص کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں خاص کتاب سے مراد یہ ہے آسمانی کتاب، جیسے آسمانی صحیفہ، یا جیسے زبور، یا جیسے قرآن۔ اور ایک دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں الکتاب کے، فرض، کسی چیز کو جب فرض کرتے ہیں تو اسے بھی کہتے ہیں الکتاب۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ فرض کر دیے گئے روزے، حالانکہ کتبہ لکھنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹیکنالوجی، کسی جدید چیز یا جو ہے وہ علم معلوم کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ تو یہاں ہم کیا ترجمہ لیں گے الکتاب کا؟ قرآن۔ ریبہ، ریبہ جو ہے یہ ایک مادہ، اس کا اگر دیکھیں تو کیا ہوگا؟ را یا با۔ اب یہ یا جو ہے یہ کمزور حرف ہے۔ اب یہ قاعدہ سیکھ لیجئے، جہاں بھی حروف علت کسی لفظ میں آئے اس کو ہم الف واو یا سے بدل کے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ یا اصل ہے یا یہ اصل میں الف واو میں سے کچھ آ رہا ہے۔ مثلا را یا با میں جب ہم یا کو یہ دیکھیں الف واو یا سے بدلیں گے تو ہمارے پاس تین لفظ بن جائیں گے۔ پہلے را کو ہم الف کے ساتھ ملائیں گے اور با کے ساتھ، تو ہمارے پاس بن جائے گا را الف۔ پھر ہم را کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا را واو با۔ اور پھر را کو جب یا سے ملائیں گے تو یہ جو ہے را یا با۔ اس کا مطلب ہے ریبا ان تین میں سے کوئی ایک لفظ ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ڈکشنری سے۔ آپ ڈکشنری میں جائیں گے، پہلے را الف با سے دیکھیں گے، پھر را واو با سے دیکھیں گے، پھر را یا با سے۔ جہاں آپ کو وہ لفظ مل گیا آپ کا ریب لکھا ہوا، تو سمجھ لیں اس کا اصل مادہ وہ ہے۔ مثلا ہمیں ڈکشنری سے ملا کہ اس کا مادہ یہی ہے، را یا با۔ اب ہم دیکھتے ہیں ترجمہ۔ اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے مریب، شک والی چیز، شک والا معاملہ، اس کو مریب کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ کلمہ کیا ہوا؟ اس سے نکلا ہے ریبن، شک۔ لا اسم، یہ ایک خاص چیز ہے، اسے دیکھ لیجئے، بڑی اہم چیز ہے۔ لا جو ہے اس کے بعد اگر کوئی اسم آ رہا ہو جس کے آخر میں علامت زبر ہو تو وہ محاورہ ہوتا ہے عربی کا۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں ہرگز وہ چیز ممکن نہیں جو آ رہی ہے، جیسے لا اسما، ہرگز کوئی اسم ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کو توجہ سے پڑھ لیجئے، یہ ترجمہ آپ کو اور کہیں نہیں سکھایا جائے گا، صرف اسی کورس میں یہ ہے، میں نے بھی یہی اسی کورس میں آ کے سیکھا۔ ہرگز کوئی اسم ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں لا اسما کوئی اسم نہیں، عام ترجمہ یہ کرتے ہیں، جو پڑھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے، نہیں، یہ جب محاورہ بنتا ہے، یہ محاورہ ہے عربی کا۔ جیسے ہم کہتے ہیں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ اب جس کو اردو نہیں آتی ہے وہ تو یہ سمجھے گا کہ دودھ کی اور پانی کی بات ہو رہی ہے، لیکن جسے اردو آتی ہے اسے پتہ ہے یہ دودھ پانی کی بات نہیں ہو رہی، یہ انصاف کی بات ہو رہی ہے، یہ محاورہ ہے، مثل ہے، ضرب المثل ہے، یہ محاورہ ہے۔ تو اسی طرح لا اسم محاورہ ہے، ہرگز کوئی اسم ممکن ہی نہیں۔ ابھی ہم دیکھیں گے اسے۔ علامت، لا کے بعد واحد اسم نکرہ پر ایک زبر ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا کے بعد جو اسم آ رہا ہے
اس کو بطور محاورہ لیتے ہیں. اب دیکھیے لا ریبہ تو کیا ہوگا؟ ہرگز کوئی شک ممکن ہی نہیں. لا کتابہ کیا ترجمہ ہوگا؟ ہرگز کوئی ہرگز کتاب کوئی ممکن کتاب ہی نہیں. ممکن نہیں. لا الہ کیا ترجمہ ہوگا؟ ہرگز ہرگز کوئی معبود معبود ممکن ہرگز ہی کوئی ممکن نہیں. ہی خدا نہیں. یعنی الہ ممکن ہی نہیں. لا نبی تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہرگز کوئی نبی ہرگز کوئی ممکن ہی نبی نہیں. ممکن ہی نہیں. کلمہ ہے، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. لا الہ، یہ دیکھیں یہی وہ لفظ آ گیا محاورہ. ہرگز کوئی الہ ممکن ہی کوئی اللہ نہیں. ممکن ہی نہیں. اللہ اکیلے، الا اللہ، اکیلے اللہ اللہ اکیلے الہ ہیں. اللہ. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا. امام مسلم کی ایک روایت ہے لا نبی بعدی. ہم تو یہ ترجمہ کر کے چلے ہرگز جاتے نا کوئی نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نہیں، یہ محاورہ ہے. ہرگز کوئی نبی ممکن ہی نہیں میرے بعد، ممکن ہی نہیں. ناٹ پاسبل ایٹ آل. ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ کہتے ہیں لا الہ الا کا مطلب ہے mean there exists no God الا اللہ. Allah is the only God. In first part, Muslims and atheists are the same. We also say there is no God. They also say no. But when we say illallah, it means there is only one God, and that is Allah. تو ذالکہ الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہماری آیت تھی. ہم نے اس کے الفاظوں کے جو ہے وہ ترجمے دیکھ لیے. اب آگے چلتے ہیں. ذالکہ الکتاب، یہ کتاب یعنی یہی کتاب، لا ریب نہیں کوئی شک ممکن ہی نہیں، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے. یعنی نکرہ لفظ جب آئے گا تنوین کے ساتھ تو ایک کوئی کچھ چند کا اضافہ کریں گے. ہدن ایک ہدایت، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے. خود سمجھ لیں سائد صاحب کو کیا سمجھ آ رہا ہے. ہر کتاب میں غلطی ہے. مثلا علم کی کوئی بھی کتاب ہو، منطق ہو، کلام ہو، شاعری وغیرہ ہو، ہر کتاب میں کمی ہے، ہر کتاب میں اختلافات ہیں، ہر کتاب پرانی ہو جاتی ہے. قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ شک سے پاک ہے. کیا دیانی اسکالر نے اس آیت کو نہیں سمجھا؟ یہ خاتم النبیین کی پہلی آیت ہے کہ اب رسول نبی نہیں آئیں گے، ممکن ہی نہیں ہے. لا نبی بعد. اگلی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آئیے الفاظ کو جدا کیجئے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ آیت کو ہم نے الفاظ علیحدہ کیے. اب ان میں سے ہر لفظ کو فردن فردن دیکھیں گے کہ مزید یہ جدا ہو سکتے ہیں. مثلا اللہ زینہ، یہ اللہ زینہ رہے گا. یومنون، اس میں ہمیں واو نون جمع کی علامت مل رہی ہے اور شروع میں مضارع کی علامت یا مل رہی ہے. یعنی یا اور وہ واو نون اس میں جڑ کے آنے والے کیا ہیں؟ علامتیں ہیں. وہ میم نون یہ رہ گیا، اسے ہم ڈھونڈیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. بالغائب، اس میں با یعنی بی اور الف لام جو ہے یہ علیحدہ ہو سکتے ہیں. وا یقیمون میں علامت مضارع یا اور واو نون، تو وہ کہیں تو کیمو. الصلاۃ الف لام اس میں ہے. واو مما یہ بھی دو سے بنتا ہے، من اور ما. رزقناہم، دیکھیں رزق اور نا اور ہم. ینفقون علامت مضارع یا اور واو نون ہو جائے گا علیحدہ نفق. اب ہم ان کو ڈھونڈیں گے الفاظ کو ڈکشنری سے یا معنی ڈھونڈیں گے کیا ہے. مثلا ینفقون مضارع کا فعل ہے، مادہ اس میں کیا ہے؟ یا اور واو نون کو ہٹائیں تو نون فا کاف، یعنی یا کو علیحدہ کر لیں، نون فا کاف واو نون. اب ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ کیا گیا، اس لفظ کو قاموس میں جب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ نون فا کاف سے کیا مطلب بنتا ہے ینفقو سے، تو وہاں ہمیں ڈکشنری سے اس کا ترجمہ مل جائے گا.
رزقناہم، رزقناہم میں ہم نے کہا نا اور ہم علیحدہ ہو تو لفظ کیا بن گیا؟ را زا کاف، اور اس کے ساتھ نا اور ہم جڑ کے آ رہے ہیں۔ تو را زا کاف جو ہے اس کو ہم ڈکشنری سے دیکھیں گے کہ اس کے کیا معنی ہے۔ رزقا یہ فعل ہے، اس نے رزق دیا۔ نہ یہ علامت ماضی ہے کہ فعل کے آخر میں تا، تو، تم، نہ وغیرہ آئی، یا ہم پیچھے سیکھ کے آئے ہیں کہ ماضی کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، تو وہ ماضی کا فعل ہوتا ہے۔ تو یہاں رزقنا اور ہم جو ہے ضمیر متصل ہے، رزقنا ہم نے رزق دیا ہم انہیں۔ اللہ زینہ کا ترجمہ ہوتا ہے جو وہ ڈرنے والے، یہاں سے مراد ہے۔ ہم پیچھے اللہ زینہ کا ترجمہ سیکھ کے آئے ہیں، پیچھے یہ جو 20 لیکچر ہم نے پڑھے تھے۔ یومنون وہ سب مذکر ایمان لاتے ہیں، مضارع کا فعل ہے آمنہ سے یومن، بالغیبی غیب پر، وا اور، یقیمون وہ سب مذکر قائم کرتے ہیں، الصلاۃ خاص نماز، وا اور، مما اس میں سے جو، رزقناہم ہم نے رزق دیا ان سب کو، ینفقون وہ سب مذکر خرچ کرتے ہیں۔ نفقہ کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا۔ ہمارے پاس ایک فعل ہے یؤمنون، اس میں علامت مضارع یا اور واو نون کو ہٹایا تو ہمیں ملا ماضی اس کا ہوتا ہے آمنا، اور مضارع ہوتا ہے یؤمنو، اور امر ہوتا ہے آمن۔ اسی طرح یقیمون، یا اور واو نون کا علیحدہ کر دیں تو اس کا فعل ہوتا ہے اقاما، یقیمو، اقیم۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہم نے ڈکشنری دیکھی۔ آپ کو ایک ڈکشنری ہم نے تجویز کی تھی شروع میں، اور اس کا جو ہے وہ آن لائن لنک بھی دیا تھا، وہ تھی پرانی ڈکشنری بائی لطف الرحمن مرحوم۔ اب جب ہم اس میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ باب افعال میں ملتا ہے آمنا یومنو ایمانن، یہ اصل ہے۔ اور یہ جب تبدیلی ہوتی ہے دو حمزہ مل کے تو یہ بنتا ہے آمنا یومنو ایمانن، یہ استعمال ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کسی کو امن دینا، اس کا مفعول بے نفسی ہی آتا ہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یہ دیکھیں من جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح کسی کی بات مان لینا، اس کے لیے لام کا صلہ آتا ہے، جب بات مانی جائے پھر لام لاتے، قُل لَا تَعْذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، دیکھیں نومن کے ساتھ یہ لا آیا۔ اور تیسرا ترجمہ ہوتا ہے کسی بات کی دل سے تصدیق کرنا، ایمان لانا، اس کے لیے بی کا صلہ آتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یہاں پہ بالغیب آیا اس آیت میں۔ ہمارے پاس ایک اور فعل ہے رزقنا، تو ماضی کیا ہوگا؟ رزقا، مضارع کیا ہو گیا؟ یرزقو، امر ہوگا ارزق۔ ینفقونا میں تھا فعل انفقا، ینفقو، انفق۔ تو یہ ہم نے جب ڈکشنری میں دیکھا تو وہاں اس میں قرآنی ڈکشنری لطف الرحمن میں ہمیں یہ ملا رازقا یرزقو رزقن، معاوضہ کے بغیر کوئی چیز دینا، پھر دیتے رہنا، یعنی کہ ایک دفعہ دینا، عطیہ جاری دینا یعنی مسلسل دیتے رہنا۔ تو یہاں پہ دوسرا جو ہے اس میں ذات ہوتا ہے رزقن، وہ چیز جو عطیہ جاری کے طور پر دی جائے، جو چیز ایک مرتبہ دی جائے اسے رزقتن کہتے ہیں۔ رزق اور رزقتن میں فرق ہے، رزقتن ایک دفعہ دینا، اور رزقن رزق یعنی ہمیشہ دیتے رہنا۔ اسی طرح ارزق فعل امر ہے، تو عطا کر، اور اس کو جو ہے جب رازق ہوتا ہے یہ اس میں فاعل ہے، عطا کرنے والا، اور رزاقن جو ہے یہ فاعلن کے وزن پر مبالغہ ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اسی طرح نفقہ کا جب ہم نے دیکھا ڈکشنری میں، نون فا کاف سے نفقہ ینفقو نفقن، اس کے ایک معنی تھے دو منہ والا ہونا، یہ محاورہ ہے، دو منہ والا ہونا، کسی چیز کا خرچ ہو جانا۔ نفقن اس میں ذات ہے سرم، اسی طرح نفقتن اس کی جمع ہوتی ہے نفقاتن، اس میں ذات ہے خرچہ، خرچ ہونے والی چیز۔ اور جب اس کو باب افعال سے گزارتے ہیں انفقا ینفق انفاقن، تو اس کا مطلب ہے خرچ کرنا۔
ہمارا لفظ یہ تھا انفقا. اسی طرح انفق اس کی جمع ہوتی ہے انفقو، فعل امر ہے تو خرچ کر. اسی طرح اس سے لفظ آتا ہے منفقن، اس میں فاعل ہے خرچ کرنے والا. باب مفعلہ سے جب اسے گزارتے ہیں تو لفظ بنتا ہے نافقہ، نافقو، منافقتن اور نفاقن، یعنی دو رخا ہونا، دوغلا ہونا. اور اسی سے لفظ نکلا ہے منافقن، اس میں فاعل دو رخا ہونا یا جو ہے دوغلا ہونا، یعنی دو ڈبل فیس ہونا. جو بھی محاورہ ہے ڈبل فیس ہونا، یعنی اندر سے کچھ اور ظاہر کچھ، ظاہر میں کچھ اور اندر سے کچھ. تو آگے اگلی آیت آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. پہلے الفاظ ہم علیحدہ کریں گے. والذین میں دیکھیں واو ہے، الذین واو ہے، یومنون الذین میں یا اور واو نون کے یؤمنون علاوہ ومن، بی ما بما انزلہ، انزل الہ کے وزن پہ ہے، الیک الہ کا الہ اور کا، وا ما وما انزلہ یہ پھر وہی انزل الہ کے وزن پہ ہے، من من قبل 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 اور کاف، وا بالآخرت میں بھی الف لام آخرہ، ہم بالآخرة یا هم اور واو. یا ہم نے ہر ایک کے الفاظ بھی علیحدہ کر لیے، ٹکڑے بھی کر لیے. اب ان کے ترجمے کی طرف جاتے ہیں. بی ماں، بی اور ماں سے ملا ہے. بی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کے ساتھ یا ساتھ اس پر. مثلا ماں کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو. جو تو بی ماں جو، کیا، کتنا، نہیں. بی ماں اس پر جو. ایلئی کا، ایلا اور کا، آپ ایلا تم، کا ایلا طرف، آپ کی کا طرف تم ایک مذکر کی طرف ایلئی کا. انزلہ اصل فعل ہے نزلہ، اتارا اس سے مجہول نکلا نزیلا، پیسیو وائس. فعلا سے فعیلا، نزلہ سے نزیلا. اس سے ایک ہوتا ہے انزلہ، اس سے ہوتا ہے انزیلا. تو ہمارا اصل لفظ ہے انزلہ، اس کے معنی ہے نازل ہوا. نازل ہوا. یو کے نونا، مادہ کیا ہے؟ یا واو نون کو یا علیحدہ کریں تو کافرون. واو کاف نون. اب واو جو ہے کمزور حرف ہے، ہم نے کلیہ کیا سیکھا ہے؟ اس کو الف واو یا سے رکھ کے جو ہے دیکھیں گے کہ کیا لفظ بنتا ہے. واو کو جب اس سے بدلیں گے تو ہمارے پاس الف کے ساتھ یہ بنے گا الف کاف نون، واو کے ساتھ یہ بنے گا واو کاف نون، یا سے یہ بنے گا یا کاف نون. سوری. ڈکشنری میں دیکھیں گے کہ اصل مادہ کیا ہے. تو جب ہم نے ڈکشنری میں دیکھا تو ہمیں ملا یہ یا کاف سے ہے. تو آئیے یہ ٹکڑا ہے آیت کا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں. والذین اور جو اور لوگ وہ یعنی ڈرنے جو والے، لوگ یؤمنون وہ سب مذکر وہ ایمان سب ایمان ہیں، کے ہیں بیما اس پر جو، اس پر جو انزلا وہ قرآن نازل کیا گیا، اتارا الیکا کا تم ہم ایک مذکر کی طرف، آپ کی طرف وا اور ماں جو جو انزلا وہ نازل کیا گیا، اتارا گیا من قبلک نازل کیا تم گیا سے پہلے یعنی آسمانی پہلے کتابیں، وا اور بالآخرت وبالآخرة خاص آخرت پر، ہم وہی هم یقینون سب یقینون ایمان رکھتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ایک فعل ہے یؤمنون، ماضی میں آمنا، مضارع میں یؤمنو اور امر میں آمن. ہم نے اسے ڈکشنری میں دیکھ لیا تھا. نزلہ، نزلہ ینزلو، انزل. اسی انزل طرح انزلہ سے انزلہ ینزلو، اور اس کا امر نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو ہے مجہول ہے، مجہول میں امر نہیں ہوتا. تو پھر ہم نے جب ڈکشنری میں جا کے دیکھا نون زال لام مادہ باپ جو ہے وہ دربا سے آتا ہے، یہ ہوتا ہے نزلہ ینزلو نزل، کسی چیز کا اوپر سے نیچے اترنا. اس سے لفظ بنا ہے منزل، اور اس کی جمع ہوتا ہے منازل. اس میں ظرف ہے اترنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، یعنی منزل. اور پھر اس سے بنتا ہے اس میں ذات نزل، وہ چیز جو مہمان کے سواری سے اترتے ہوئے اصلی دعوت سے پہلے پیش کی جائے، ابتدائی مہمان نوازی. باپ افعال سے جب گزارتے ہیں تو لفظ ہوتا ہے انزلہ ینزلو انزال، یعنی اتارنا. اور
یہ ہمارا اصل لفظ بنے گا. اسی طرح منزل، اس میں فاعل ہے اتارنے والا، منزل اس میں مفعول ہے اتارا ہوا. جب باب تفعیل سے گزارتے ہیں نزل ینزل تنزیل، کسی چیز کو بتدریج اتارنا، آہستہ آہستہ اتارنا. پھر ہے منزل، اس میں فاعل ہے بتدریج اتارنے والا، منزل اس میں مفعول ہے بتدریج اتارا ہوا. باب تفعیل سے جب گزارتے ہیں تو یہ لفظ بنتا ہے تنزلا یا تنزل، تنزیل، تنزل، تکلف اتارنا یا جانی ٹھہر ٹھہر کر اتارنا. تو یہ آج کی ہماری جو ہے 5 آیتیں تھیں. پرانی دعا جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. میعاد. اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. آج کی حدیث دیکھتے ہیں. کفلتن کا مغویتن، مغز جہاد سے واپس لوٹنا مثل جہاد کے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے بغیر لڑائی کے مزید تیاری کے لیے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ مذکور الفاظ فرمائے. اس سے معلوم ہوا کسی بھی نیک کام مثلا تعلیم، جہاد، تبلیغ وغیرہ سے واپسی ہو اور اسی کام کے لیے واپس جانے کا ارادہ ہو تو یہ واپسی بھی ثواب کا باعث ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم. آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. تو آج الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدا کر دی ہے. ہم نے اس کی 30 آیتیں پڑھنی ہے اس کورس میں. آج الحمدللہ پہلی 5 آپ نے دیکھ لی. آپ کا کام اب یہ ہے کہ یہ پہلی 5 آیتیں جو ہیں ان کا ایک ایک لفظ آپ کو آنا چاہیے، اس کا ترجمہ، اس کی بناوٹ اور اس کے بارے میں اضافی معلومات. اس کے لیے یہ لطف الرحمان کی ڈکشنری بہت مفید ہے کہ اس میں صرف وہی الفاظ ہیں جو قرآن کے ہیں اور وہاں سے دیکھ لیجئے. اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے آپ اسے انسٹال کر لیں. اس میں جیسے ہی مادہ کے حروف ڈالیں گے تو وہ آپ کو وہ تمام تفصیل جو اس کے بارے میں وہاں اس ڈکشنری میں موجود ہے وہ مہیا کر دے گا. اگر آپ نے ڈکشنری لی ہوئی ہے تو اس ڈکشنری کو کھولیے اور جو ہے اس میں جائیے. یہ یاد رکھیے کہ ڈکشنری کے اندر لفظ کی مدد سے آپ نہیں جا سکتے. مثلا اگر ایک لفظ ہے انزلہ، تو انزلہ الف سے نہیں ملے گا. یہ مادے کے حروف جو ہے نون ضاد لام جو ہے آپ کو جا کے نزلہ جو ہے وہ جب آپ نون ضاد لام کے مادے کی حرف سے ڈکشنری میں اسے ڈھونڈیں گے، نون کے جو ہے وہ فہرست میں جا کے پھر یہ آپ کو ملے گا. تو مادے کے حروف سے ڈکشنری میں جایا جاتا ہے. اس کا طریقہ کار جو ہے یہی ہے، جس لفظ کو دیکھنا ہے اس کے آپ مادہ کے حروف پکڑیں. آپ کو پیچھے شارٹ گرامر میں ہم نے آپ کو مادہ کے حروف پہچاننے کی جو ہے وہ مشق کرائی ہے کہ کوئی بھی لفظ ہے چاہے وہ ثلاثی مجرد سے آ رہا ہے یا مزید فی سے آ رہا ہے، آپ اس کے روٹ لیٹر کیسے لیں. جب روٹ لیٹر نکال لیے تو پھر جا کے اسے ڈکشنری میں دیں گے. تو یہ جو ہے طریقہ کار ہے، اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے. مثلا آج کے ڈکشنری کے جو صفحے میں نے آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سادہ سا لفظ جو ہوتا ہے جب اس کو
مختلف ڈائز سے یا جو ہے مختلف جو ہے اوزان سے جب گزرتا ہے تو اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں. ثلاثی مجرد میں کچھ اور معنی ہوتے ہیں، مزید فی میں کچھ اور معنی ہوتے ہیں، فاعل کے کچھ اور ہوتے ہیں، مفعول کے کچھ اور ہوتے ہیں، باب تفضیل کے کچھ اور ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے فعیل کے وزن پہ آتا ہے تو کچھ اور ہو جاتے ہیں، اور کسی محاورے کی شکل میں آتا ہے تو کچھ. یہ آپ کو صرف ڈکشنری سے ملے. تو اس کی آپ مشق کرنا شروع کیجئے. آج کی آیتوں میں جو افعال آئے ہیں ان کے مادے نکال کے ان کو ڈکشنری میں پریکٹس کیجئے، چاہے بے شک اسے موبائل پر کیجئے. اس پہ روزانہ کم سے کم آپ 15-20 منٹ لگائیں، اور انشاءاللہ آپ کو ایسا ایسا ان پہ عبور ہوتا جائے گا. تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ.